اہم ترین وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ وظیفہ ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جس کو آپ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ بہت سارے وظائف آپ نے بہت ساری کتابوں کے اندر پڑھے ہوں گے، لیکن یہ وظیفہ ایک ایسی شخصیت کی طرف سے مجرب شدہ ہے جس کو دنیا پاکستان کا، ملک پاکستان کا سب سے بڑا ولی اللہ کہتی ہے، سب سے بڑا ولی اللہ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی عظیم شخصیت۔ یہ ان کا مجرب شدہ وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک شخص اس وظیفے کی طرف محتاج ہے، ہر ایک شخص کی یہ ضرورت ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جدہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر ان سے ایک خاتون کی ملاقات ہوئی۔ وہ بے آسرا خاتون تھی۔ اس نے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، ایک شخص نے میرے 1000 ریال اس نے قبضہ کر رکھے ہیں، اور اس نے مجھ سے لے رکھے ہیں، واپس دینے کا وہ نام نہیں لے رہا، واپس دینے کا وہ نام، اور میرے پاس کوئی صورت بھی نہیں ہے، میں بے آسرا خاتون ہوں، میری کوئی یہاں جان پہچان نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی تعلق نہیں، میرا کوئی اثر و رسوخ نہیں کہ میں اس شخص سے اپنے 1000 ریال وصول کر سکوں اور اس سے حاصل کر سکوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبین کا وظیفہ پڑھیں، آیات مبین کا ورد کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی، آپ کو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس خاتون نے کہا کہ حضرت میں قرآن کی حافظہ تو ہوں نہیں، مجھے کیا پتا کون کون سی آیات مبین ہے، اور پھر کہاں کہاں پر ہے، کون کون سے پارے میں، کون کون سی صورت کے اندر ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ نشاندہی فرما دیں۔ حضرت نے نشاندہی تو فرما دی، لیکن دل و دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ اگر کسی اور مسلمان بھائی کو، کسی اور مسلمان بہن کو اس وظیفے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے تو واقعتاً یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہر ایک شخص قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیات مبین کو کیسے تلاش کرے؟ اچھا، آیات مبین کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ آیات مبین کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 106 آیتیں ایسی ہیں، 106 آیات مبارکہ ایسی ہیں جن میں لفظ مبین آیا ہے۔ کیا آیا ہے جی؟ لفظ مبین۔ تو ان 106 آیات مبارکہ کو آیات مبین کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی ان 106 آیات مبارکہ کا وظیفہ اور ورد کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت نے سوچا کہ یہ آیات مبین کسی کتابی شکل میں کسی کتابچے میں جمع ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی مسلمان بھائی کو یا مسلمان بہن کو ضرورت پیش آ جائے تو اس کو بندہ بآسانی بتلا سکے کہ یہ کتابچہ آپ لے جائیے اور جا کر آپ اس کو پڑھیے، آیات مبین کو پڑھیے اور اپنا مسئلہ حل کروائیے۔ تو حضرت جب واپس پاکستان تشریف لائے، انہوں نے مختلف کتب خانوں سے، مختلف لائبریریوں سے معلومات حاصل کی کہ کہیں پر یہ کتابچہ موجود ہو، کہیں کتابی شکل میں یہ آیات مبین لکھی ہوئی ہوں، تو میں اس کو حاصل کر کے پھر اس کو پرنٹ کروا کے ملک بھر میں تقسیم کروا دوں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ پورے پاکستان کے کسی بھی کتب خانے، کسی بھی لائبریری کے اندر ایسا کتابچہ موجود نہیں تھا کہ جس کتابچے میں یہ آیات مبین لکھی ہوئی ہوں۔ تو پھر حضرت نے خود کوشش کی، سعی فرمائی، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی شان کے مطابق کامل جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے خود یہ کتابچہ مرتب کرنا شروع کیا اور ایک کتابچے کے اندر ان آیات مبین کو لکھ دیا، جہاں پر یہ پوری کی پوری آیات مبارکہ 106 آیات مبارکہ اس کتابچے کے اندر کتابی شکل کے اندر موجود ہے۔ آپ کو کسی بھی کتب خانے سے، کسی بھی لائبریری سے آپ کو یہ آیات مبین مل جائیں گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 2 کام کرنے ہیں اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے اور اس وظیفے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے۔ نفل نماز پڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے ان آیات مبین کو پڑھنا ہے۔ ان آیات مبین کو جو 106 آیات مبارکہ ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ کسی بھی مشکل کے اندر ہیں،
آپ پر کسی قسم کی کوئی آزمائش ہے، کسی قسم کے امتحان کے اندر آپ مبتلا ہیں، تو آپ ان آیات مبین کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سب سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مشکل بھی حل فرما دیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو آنن فانن اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ اگر آپ کو یہ آیات مبارکہ پھر بھی کہیں سے نہ ملیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ان آیات مبارکہ کو منشن کر دوں گا۔